میری پیدائش جو ہے وہ تو اس میں الحمدللہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ محلہ مسفلا، اس میں رباط نواب بہاولپور، اس میں ہم ٹھہرے تھے۔ تو والد صاحب ان دنوں میں حج کے لیے تشریف لائے تھے، ان دنوں میں پڑھاتے نہیں تھے یہاں، حج کے لیے تشریف لے آئے تھے۔ تو حج کے فوراً بعد میری ولادت ہو گئی۔ اور بڑا عجیب سا ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ میری پیدائش سے پہلے کوئی 8 یا 10 بچے پیدا ہوئے، جو کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 4 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد فوت ہو گئے۔ تو اب میں جب پیدا ہوا تو حاجی سلطان تھے ایک والد صاحب کے بڑے خادم خاص، یہ قاری شیخ عبد المالک صاحب جو مسجد خیاط میں پڑھا رہے ہیں، ان کے والد تھے۔ تو وہ جلدی سے دوڑے اور آئے تو والد صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایسا کرو کہ تم اس کو غسل دے کے بچے کو اٹھا کے لے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ مجھے خود انہوں نے بتایا تھا سلطان صاحب نے کہ میں پھر آپ کو اٹھا کے لے گیا، تو انہوں نے جا کر کعبۃ اللہ کے جو دروازے کا آگے عتبہ ہے نا جی، اس عتبہ کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بڑی اولاد دی لیکن سب فوت ہو گئے، اب آپ نے اپنے بلد الامین میں اور اس سرزمین حرم میں آپ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، تو یا تو اس کو ابھی موت دے دیں یا پھر اس کی عمر طویل کریں اور اس کے بعد پھر اس کو ساری زندگی علم کی اور دین کی خدمت کی توفیق دیں، اور دنیاوی طور پر بھی اس کو، وہ ہمیشہ کہا کرتے میں نے دعا مانگی تھی تمہارے لیے کہ تم صاحب سیارہ بنائے اللہ، تو اور یہ بھی تھا کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو عالم بنانے کے بعد حرم کا مدرس بھی بنائے۔ تو یہ وہ دعائیں تھیں جو اس وقت کی گئیں، اور شاید انہی دعاؤں کی برکت ہے پھر ہم واپس پاکستان چلے گئے۔ وہ تو حج پہ آئے تھے نا جی، حج کے فوراً بعد چلے گئے، حج کے بعد جیسے حاجی جاتے ہیں اسی طرح۔ تو اب ہمیشہ والد صاحب کی زندگی کا اصول یہ رہا کہ وہ ہر سال حج پہ تشریف لاتے تھے، کبھی 10 آدمیوں کی جماعت، کبھی 20 کی، کبھی 50 کی، کبھی 100 آدمی کی جماعت بھی ہو جاتی تھی، اور حج کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مکے میں آتے تھے تو آ کے 1 سال کے لیے قیام کر لیتے تھے، اور وہ 1 سال جو تھا وہ حرم میں پڑھاتے رہتے تھے۔ لیکن ان کو اب چونکہ درس سے بڑا عشق تھا، یعنی وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ چلو ایک آدھا درس دیا اور اس کے بعد کیا جی ہم تو تھک گئے ہیں۔ وہ یہ ہر نماز کے بعد ان کا حرم میں درس ہوتا تھا، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یعنی بخاری شریف سے لے کر کریمہ تک بھی پڑھاتے تھے۔ جو بھی کریمہ لے کے آ گیا اچھا بیٹھو تم بھی پڑھو، وہ یہ نہیں کہتے تھے یار یہ میں ساری زندگی بخاری پڑھانے والا یہ کریمہ پڑھاؤں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں علم ہے، کوئی جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کرے۔ تو اس طرح پھر وہ ہمیشہ آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے، اور پھر میں نے باقی تعلیم جو ہے جو سلسلہ تھا والد صاحب کے درس کا یہ کب تک جاری رہا؟ والد صاحب کے درس کا جو سلسلہ تھا حرم میں وہ کب تک جاری رہا؟ نہیں وہ تو 1 سال کے لیے ہوتا تھا، 1 سال ہوا پھر چلے گئے، پھر ختم ہو گیا۔ تو میں بھی بتا دیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد ہم نے اپنے مدرسے میں جو والد صاحب کا ہی مدرسہ تھا، اس وقت اس کا نام مفتاح العلوم تھا، اب اس کا نام جامعہ خیر العلوم مکیہ ہے۔ اب بھی وہ ادارہ مدرسہ جو ہے ٹھرمزے میں الحمدللہ قائم و دائم ہے۔ اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں 250 کے قریب مسافر طلبہ ہیں۔ مقامی جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ تو آتے ہیں 200-300 پڑھ کے چلے گئے، لیکن یہ وہ مسافر ہیں جن کا صبح و شام کھانا انتظام، فطور وغیرہ، غدا عشاء سب وہی ہوتی ہے۔ تو وہاں پھر میں نے والد صاحب سے ہی دور حدیث پڑھا۔ جب میں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ اب تم ایسا کرو، اس زمانے میں گمانی میں مدرسہ ہوتا تھا، اب وہ طاہر والی میں ہو گیا ہے، تو آپ گمانی جائیں اور وہاں مولانا منظور صاحب نعمانی جو ہیں ان سے منطق پڑھیں۔ وہ منطق و معقول کے بڑے بادشاہ تھے اور بہت ہی سادہ اور بہت ہی اللہ والے طبیعت کے ہمارے تھے، تو ہم پھر گمانی جاتے تھے۔ ان دنوں یہ مدرسہ بھی بن گیا تھا، تو درمیان میں کوئی 4-5 میل کا فاصلہ ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس وقت سائیکل ہوتے تھے، تو حضرت استاد فرماتے تھے کہ اگر آپ سائیکل چلائیں تو میں پیچھے بیٹھ کے آپ کو سبق پڑھاتا رہوں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب، حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی، یہ منطق کے بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ چلائیں سائیکل میں پڑھاؤں گے، یا میں سائیکل چلاتا ہوں تو پیچھے بیٹھ کے تم پچھلا سبق مجھے سناتے رہو،
تو اس طرح بھی ہم پڑھا کرتے تھے یعنی۔ پھر میں نے وہاں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب گبانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے، تو ان کے پاس بھی میں نے پھر دورہ حدیث شریف پڑھا۔ تو ایک دفعہ دورہ حدیث کی تکمیل وہاں بھی میں نے کر لی، کیونکہ میں نے کہا اب میں یہاں پڑھ تو رہا ہوں، تو اب میں صرف سلم پڑھنے کے لیے نہ بیٹھا رہوں نا، تو دورہ حدیث جب ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ شریک ہو جاؤں۔ اور مولانا حبیب اللہ صاحب گبانوی بھی بہت بڑی اپنے وقت کی عظیم ترین شخصیت تھے، اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہاں بھی دورہ حدیث ہم نے پڑھ لیا۔ پھر یہ ہوا جی کہ تقریباً جب 1960 میں یہ سب سے پہلے الیکشن ایوب خان کے نے جو کرائے تھے، تو اس میں ہمیں بھی شوق ہو گیا بھی ہم بھی الیکشن میں کھڑے ہوں، تو بہرحال میں بھی الیکشن میں کھڑا ہو گیا، تو اپنے حلقے سے الحمدللہ میں بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا۔ پھر میں اسی حلقے سے بلا مقابلہ چیئرمین بھی بن گیا۔ تو اب مجھے والد صاحب نے بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، میری لائن الگ تھی، تمہاری اب الگ ہو گئی ہے، اب تم اس دین کے بجائے سیاست میں چڑھ گئے ہو، اور یہ جو تمہاری لائن ہے اس کے اندر لازمی بات ہے کہ اگر ایک آدمی خوش ہوگا تو ایک ناراض بھی ہوگا، تو لہٰذا اب میں یہاں نہیں رہتا، اب مہربانی کر کے مجھے چلیں، میرا پاسپورٹ بنوائیں اور مجھے کراچی سے جدہ روانہ کر لیں، اب میں ہمیشہ مکے میں رہوں گا، اب میں یہاں نہیں آؤں گا۔ تو پھر آپ بھی 1960 میں 61 میں مستقل حرم میں تشریف لے آئے، پھر آپ کا درس جو ہے وہ مستقلاً شروع ہو گیا۔ میرا یہ ہوتا تھا کہ کبھی سال میں 1 مہینے کے لیے یا 15 دن کے لیے، جیسے عمرے کا ویزا مجھے ملتا، میں آ جاتا تو والد صاحب کے پاس قیام کرتا پڑھتا، اور اسی دوران میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے بھی حرم میں بھی درس دیا کرو۔ تو اس وقت تقریر ہوتی تھی، درس نہیں ہوتا تھا، تقریر ہوتی تھی اور نیچے ہوتی تھی، ادھر ہمارا حلقہ تھا، ادھر تبلیغی جماعت والے بزرگوں کا حلقہ تھا۔ تو پھر میں اپنا وہ ویزا کی پیریڈ ختم ہوتا تھا واپس چلا جاتا۔ اب یہ ہوا حضرت کہ 1972 میں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بہت کمزوری ہو گئی، تو اکیلے رہتے تھے نا جی، تو طبیعت میں اتنی سختی تھی کہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے اور نہ کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ کوئی قریب آتا پوچھتے بھی مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھتے ہو نہ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو یہ ایک مزاج تھا ان کا۔ حتیٰ کہ دین پور شریف میں بھی ایک دفعہ ہوا کہ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ، حالانکہ والد صاحب ان کے مرید تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا، حضرت کو وضو میں ذرا وہم ہوتا تھا، ان کو دیر لگی، والد صاحب نے نماز شروع کر دی۔ تو آپ کے خلفاء جو تھے وہ بڑے جناب بری بری آنکھوں سے دیکھنے لگ گئے۔ ایک حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ عالم دین ہے، اس کا فرض یہی تھا کہ وہ شریعت کو مقدم رکھتا، یہ نہیں کہ اپنے پیر کے لیے بیٹھ رہے چاہے نماز کے وقت چلا جائے۔ کیوں آپ ایسی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ طبیعت ان کی سی بہت تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے لکھا کہ بھی اب تم مہربانی کرو آ جاؤ۔ تو پھر میں ساری فیملی کے ساتھ 1972 میں مکہ مکرمہ آ گیا، اور 1972 سے لے کر پھر آج تک الحمدللہ مستقل مکہ میں قیام ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہی درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ صبح کو عربی میں اور مغرب سے عشاء تک اردو میں۔ اور والد صاحب کی پھر 74 میں وفات ہو گئی، تو الحمدللہ ان کی تدفین بھی اللہ نے یہاں جنت المعلیٰ میں کرائی، اور اسی احاطے میں کرائی جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے۔ چونکہ وہ مدرسے سولتیہ والوں کا ایک خاص احاطہ تھا، تو انہوں نے والد صاحب کے لیے وہ اجازت دے دی وہاں دفن ہونے کی۔ اب وفات کے بعد ہم نے سوچا بھی اب ہم نے کیا کریں، واپس جائیں اپنا، وہاں اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ تو والدہ ہماری کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو اتنا عرصہ تم نے گزار لیا ہے، تو اب ایسا کرو کچھ عرصہ اور گزار لو تاکہ میری موت بھی مکے میں آئے اور میں بھی تمہارے باپ کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ تو پھر میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب والدہ اجازت دیتی میں کیسے جاؤں۔ 75 میں پھر والدہ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد پھر میں نے اعلان کیا کہ بھئی اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو سارے طلباء اور احباب اور دوست آ گئے، انہوں نے کہا حضرت کیا کرے گا، اتنا بڑا اللہ نے حرم میں آپ کو حلقہ دیا ہے کہ کسی استاد کسی شیخ کا نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے گناہ کون برداشت کرے گا۔ وہاں کا انتظام تو ہو سکتا ہے کہ کسی استاد کو بٹھا دے، کام چلاتا رہے گا، یہاں تو کوئی عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا نا، یہاں تو اس آدمی کو چاہیے جس کی ائمہ اربعہ کے مذاہب پر نظر ہو، اور پھر حاضر جواب بھی ہو، جواب بھی دے سکتا ہو،
پھر جا کے کام بن سکتا ہے، اور ایسے آدمی ہمیں کہاں دستیاب ہوں گے؟ تو اس وجہ سے اللہ نے پھر مجھے یہاں بیٹھنے کا ایک سبب بنا دیا اور میں مستقل یہاں بیٹھ گیا۔ اب حضرت یہ بھی ہوا کہ اتفاق سے میں نے کہا جب یہاں بیٹھنا ہے تو اس وقت ہمارے رئیس الحرمین جو تھے وہ تھے حضرت عبداللہ بن حمید، یہ حضرت شیخ صالح بن حمید کے والد تھے، بہت بڑے کبار علماء میں تھے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، اللہ ان قبر پہ کروں رحمتیں کرے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ مہربانی کر کے، اب میں نے پاکستان چھوڑ دیا ہے تو پھر نیشنلٹی تو مجھے ملنی چاہیے، اور پھر میری تو پیدائش بھی یہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا اب پیدائش کا تو نہ ریکارڈ ملے گا اور نہ وہ وقت، 18 سال کی عمر کے اندر اندر درخواست دینی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بھی میں آپ کے لیے لکھتا ہوں بادشاہ کو، باقی آپ کی جو قسمت ہے وہ ہوگا۔ تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے لکھ کے بھیج دیا بادشاہ، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، حتیٰ کہ حضرت کی آخری مجھے یاد ہے جب وفات کے دن تھے، الہدا پر ایک ہسپتال ہے راستے طائف کے راستے میں، بہت بڑا ہسپتال، تو وہیں حضرت داخل تھے۔ تو میں وہاں عیادت کے لیے گیا، مجھے دیکھتی فوراً کہا کہ وہ آپ کے کیا ہوا تعبیہ کا؟ میں نے کہا حضرت میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، تعبیہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن بس میں بیمار ہو گیا، اللہ مجھے ٹھیک کر دی، انہوں نے کیسے میرے خط کی دیر کر دی، پھر میں ان سے پوچھوں گا۔ تو یعنی دماغ اتنا حاضر تھا، پہچان بھی تھی، بات یاد بھی تھی، حالانکہ بالکل ایسے ہو گئے تھے۔ پھر وفات ہو گئی ان کی۔ اب یہ ہوا جی اللہ کی شان دیکھیں کہ بھئی حرم شریف میں ایک نیا آرڈر آ گیا کہ صرف سعودی پڑھا سکتا ہے، غیر سعودی نہیں پڑھا سکتا۔ تو ہم تو غیر سعودی تھے، لہذا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ اس آرڈر کی تکمیل جمعرات کی گئی، تو جمعرات میں ویسے درس ہی نہیں دیتا تھا۔ تو شیخ طه عبد الواسع البرکاتی ہوتے تھے، اللہ ان قبر پہ کروں رحمتیں کرے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم تو یہ بھی آپ کی کرامت سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کو انہوں نے بے عزت کر کے اٹھایا ہے ممبروں سے، شکر ہے کہ آپ تھے ہی نہیں، آپ کو ایسے اٹھنا نہیں پڑا، لیکن آرڈر یہ ہے کہ اب کوئی غیر سعودی جو ہے وہ درس نہیں جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی اللہ کی مرضی، پھر جو اللہ چاہیں گے، اور اگر 6 مہینے سال میں اجازت نہ ملی تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا یہاں نہ تجارت ہے نہ کاروبار ہے، اور اگر درس بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اچھا صبر کرو، اللہ پاک راستہ کرے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا حضرت کہ مولانا محمد عمر قریشی صاحب کوٹ ادو والے، وہ آتے تھے یہاں کبھی کبھی، اللہ نے توفیق دی تو رمضان میں آ جاتے تھے، پھر حج کر کے جاتے تھے، تو رہتے میرے پاس تھے۔ تو ہم دونوں پھر حرم کٹھے جاتے تھے، درس میں بھی نمازوں میں بھی ہر جگہ بھی۔ تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت بوڑھے تھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، مولوی مکی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی ہم تو ایک علاقے کے لوگ ہیں۔ کہنے لگے یار یہ بڑے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ان کا درس بند کر دیا، کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، لاکھوں کے عقائد تبدیل ہو رہے تھے، یہ کیا ظلم ہوا ہے؟ کہا جی کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہیں۔ تو 2 یا 3 دن کے بعد پھر یہ بات بھی مولانا عمر صاحب نے مجھے کہی کہ میں ابھی طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا تو حضرت طواف کر کے آ رہے تھے، وہ بزرگ جو تھے۔ جب میں قریب آیا تو میں نے السلام کیا، تو انہوں نے کہا بھی مولانا مکی صاحب سے کہہ دینا میں نے اللہ میاں کو کہہ دیا ہے کام ہو جائے گا۔ تو کون تھے پتہ نہیں کیا، آپ یقین کریں حضرت یہ بات ہو رہی ہے ظہر کو، تو مغرب کو میں 10 کے جاتا تھا نا، چاہے درس نہ بھی ہو، نماز تو پڑھنی تھی نا مغرب عشاء۔ میں ابھی مغرب کے لیے حرم میں داخل ہوا تو لوگ ملازمین حرم ڈھونڈ رہے ہیں، کہتے شیخ طه آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں کیا شیخ صاحب کیا کہتے ہیں درس شروع کرو۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم درس شروع کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آج درس، یار کوئی نہ ہو کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دو، لوگ تو آ ہی جائیں گے تمہاری تقریر پہ۔ تو میں نے تقریر کی، وقت گزر گیا، عشاء کے بعد پھر میں گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بادشاہ فہد نے آرڈر کیا تھا کہ مولوی مکی صاحب کا درس شروع کرو اور حرم کے کیمرے سے مجھے دکھاؤ کہ درس شروع ہو گیا ہے۔ تو اس ڈر سے ہم آپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اگر درس نہ ہوا تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا، بابا جی تعمیل نہ ہو تو پھر عرضی ڈالی تھی اللہ کو قبول ہو گیا۔ تو اس طرح پھر اللہ پاک نے یہاں رکھ دیا۔ اور اس کے ٹھیک 2-3 دن کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا کہ میں ریاض سے بات کر رہا ہوں،
آپ احوال المدنیہ میں جائیں اور رجوع کریں۔ میں نے کہا حضرت کیا بات؟ انہوں نے کہا بس میں نے آپ سے کہہ دیا، میں کون ہوں کیا ہوں میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے آپ دوسرے دن احوال مدنیہ گیا، وہاں ایک شیخ محمد طیب ہوتے تھے، والد صاحب کے شاگرد ہوتے تھے، تو وہ نائب مدیر تھے۔ تو ان کو میں جا کے ملا، انہوں نے کہا تمہارا تو تعبیہ کا آرڈر ہوا پڑا ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، اچھا، اور آپ کو پتہ ہی کسی نے دکھایا ہی نہیں، نہ تم نے میں نے کہا میں کیسے، مجھے بتاؤ کہ میں کیسے اس کا مراجعہ کرتا، مجھے کوئی بلاتا بتاتا۔ انہوں نے کہا اصل یہ ہوا کہ جب وہاں سے آرڈر آیا نا تو یہاں کچھ خبیث لوگ بھی ہیں، وہ ایسے آرڈر جو ہیں چھپا کے رکھ دیتے ہیں کہ اب جب ڈھونڈنے آئے گا تو پھر ہم اپنی مٹھائی لیں گے تو پھر دیں گے۔ وہ کہیں نیچے فائلوں میں آ کے پھر کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ اب ہمارے مدیر نئے ایک آئے ہیں تو بڑا سخت ہے، انہوں نے کہا ساری فائلیں نکالو، پرانی بھی اور نئی بھی، اور ساری فائلوں کے کشف بنا کے مجھے دکھاؤ۔ تو اس میں وہ آپ کا نام بھی آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ان کو ابھی بلایا نہیں 5 سال میں آپ نے؟ خیر جی میں چلا گیا تو انہوں نے، وہ بادشاہ نے حکم بھی ایسے ماشاء لکھا تھا، لا مانع لإعطاء الہویت بغیر تحقیق ولا تدقیق، کوئی تحقیق تدقیق نہیں ہوگی مائلت ہی اولاد کے ساتھ۔ تو اس طرح پھر ہمیں وہ تعبیہ ملا، تو پھر الحمدللہ مزید درس پکا ہو گیا۔ تو اس طرح یہ ساری میری تھوڑی بہت کہانی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سارا